نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ یقیناً آئے فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم، ان سب نے جھٹلا دیا ہماری ان سب نشانیوں کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے پکڑا انہیں خوب غالب بہت قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی طرح۔ أَكَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ، اے عرب والو کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ اور بلا شبہ یقیناً آئے فرعون کی آل کے پاس بھی ڈرانے والے۔ النذر نذیر ڈرانے والا کی جمع ہے یا بمانی امداد مصدر ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا ہماری ان سب نشانیوں کو تو ہم نے پکڑا انہیں خوب غالب بہت قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی طرح۔ وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا، یہ 9 نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یعنی ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ عذاب ایسے غالب کی گرفت تھی جو انتقام لینے پر قادر ہے، اس کی گرفت کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا۔ اے عرب والو کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءتم فی زبر، یا تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے پہلی کتابوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ سب کہتے ہیں ہم ایک مضبوط جماعت ہیں بدلہ لینے والی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور عنقریب ضرور شکست دی جائے گی جماعت اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدہیٰ، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی مصیبت ہے، وہ امر اور بہت تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور بے شک سب مجرم لوگ گمراہی میں اور دیوانگی میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ سب گھسیٹے جائیں گے آگ میں۔ علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، آگ میں اپنے چہروں کے بل کہا جائے گا اب مزہ چکھو سب آگ کے چھونے کا۔ یا تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے پہلی کتابوں میں۔ یہ استفہام انکار یعنی نفی کے لیے ہے، یعنی اے اہل عرب تمہارے کافر گزشتہ کافر سے بہتر نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو تم جبکہ ان سے بدتر ہو عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ الزبر سے مراد گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں، یعنی کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کر دی گئی ہے، یا یہ قریش یا عرب جو مرضی کرتے رہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک مضبوط بدلہ لینے والی جماعت ہیں؟ تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ سے کسی اور کام پر غالب آنے کا امکان نہیں، یا مطلب ہے ہمارا معاملہ مجتمع ہے، ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔ عنقریب ضرور شکست دی جائے گی یہ جماعت اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ کے اس زعم میں باطل کی تردید فرمائی۔ جماعت سے مراد کفار ہیں، چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے۔ رؤسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کر دیے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت الہا و زاری سے اپنے خیمے میں مصروف دعا تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ الحت علی ربک
آپ بس کیجیے اللہ کے رسول، آپ نے رب کے سامنے بہت الہا ازاری کر لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہی مذکورہ آیت تھی۔ صحیح بخاری حدیث 4877۔ بلکہ قیامت کے اس وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بہت تلخ ہے۔ آدھا دہاہن سے ہے، سخت رسوا کرنے والا، امر مراراتن سے ہے، نہایت کڑوا، یعنی دنیا میں جو یہ قتل کیے گئے، قیدی بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخری سزا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، کہا جائے گا آگ کے چھونے کا مزہ چکھو۔ سقر بھی جہنم کا نام ہے، یعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا اسے ایک اندازے کے ساتھ۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بات آنکھ کے جھپکنے کی طرح۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہلاک کیا تمہاری جیسی جماعتوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ صحیفوں اعمال ناموں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک سب متقین باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقامات عزت میں بادشاہ کے پاس نہایت قدرت رکھنے والے۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ۔ سقر بھی جہنم کا نام ہے، یعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔ ائمہ سنت نے اس آیت میں اور اس جیسی دیگر آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر الہی کا اس بات کیا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا اور اس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے، اور فرقہ قدریہ کی تردید کی ہے جس کا ظہور عہد صحابہ کے آخر میں ہوا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بات آنکھ کے جھپکنے کی طرح، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہلاک کر چکے تمہارے ہم مذہبوں کو، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے۔ اشیاءکم ایو اشیاءہم اشباہکم ونظراکم، اور وہ ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ صحیفوں اعمال ناموں میں درج ہے، یا دوسرے معنی ہے کہ لوح محفوظ میں درج ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا گیا ہے۔ یعنی مختلف مخلوق کے اعمال، تمام اعمال، اقوال و افعال لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر ہوں یا جلیل۔ اشقیاء کے ذکر کے بعد اب سعداء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، یعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہوں گے، نہرن بطور جنس کے لیے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے۔ مقعد صدق، عزت کی بیٹھک یا مجلس حق، جس میں گناہ کی بات ہوگی نہ لغویات کا ارتکاب، مراد جنت ہے۔ بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، مقام عزت اور مجلس حق میں، نہایت قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس۔ قدرت والا بادشاہ یعنی وہ ہر طرح کی قدرت سے بہرہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ اندہ، پاس، اس میں،
اس شرف و منزلت اور عزت و احترام کا بیان ہے جو اہل ایمان کو اللہ کے ہاں حاصل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔